الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و مرجانا و مولانا محمد النبی الامی العربی القرشی الحاشمی الأقرعی المکی المدنی الإحامی الشاہد المشهود الولی المقرب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ مولانا العظیم ویہ کی جمال تیرا سنگ وجہ کی بلال ویہ کی جمال تیرا سنگ وجہ کی بلال سیٹ بے پتنگ کردے شمع بے مثال عاشقاں دے حال دیاں لمبیاں کہانیاں صدقے مدینے دیا سیدہ لسانی اللہ کے تمہیں کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ کریمانہ میں عقیدتوں محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں میں نے آپ کے سامنے چھٹے پارے سے قرآن مجید کے چھٹے پارے سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ تلاوت کیا اور آپ سن کر حیران بھی ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے کہ 10 ہجری کو 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری اس روز جمعے کی نماز کے بعد 9 ذی الحجہ بھی تھی اور جمعے کا دن بھی تھا اور حضور پر یہ آیت اتری ہو تو کتنی مطابقت بھی بنتی ہے کہ جمعے کا دن بھی ہو اور کل 9 ذی الحجہ بھی گزرا ہے آج 10 ذی الحجہ ہے اور یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ حجۃ الوداع کی موقع پر نازل ہوئی۔ اس کا مضمون پہلے سن لیں کہ ترجمہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا واتممت علیکم نعمتی اور میں نے اپنی نعمت تمہاری پر مکمل کر دی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین منتخب کر دیا ہے پسند کر دیا۔ یہ ایک طرف سے وہ دین جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا اس کی تکمیل آج محمد مصطفیٰ کی ذات پر ہو رہی ہے۔ یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے ہر نبی اسلام کی دعوت دیتا ہے بولیے کس کی؟ اسلام کی جس پیغمبر کو بھی آپ پڑھیں گے اس کی بنیادی دعوت اسلام کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے لیں بنی اسرائیل کے پیغمبر مگر خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین یا اللہ مجھے اسلام کے اوپر موت عطا فرمانا اور قیامت کے دن میرا حشر نیکوں کے ساتھ کرنا۔ پتہ چلا نیکوں سے حشر کی دعا مانگنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو فور فادر ہیں ڈیوائن ریلیجن سے ان کے بارے میں قرآن نے کلیئر کٹ کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما کہ ابراہیم نہ یہودی کے نہ عیسائی کے بلکہ پکے کھڑے مسلمان بولو نا پکے مسلمان۔ تو ہر نبی اسلام
روزگار یا کمویش نبیوں اور رسولوں کے ذریعے اس کی تکمیلی مراحل سے گزارتے ہوئے اللہ پاک نے سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ طیبہ کی حیات مبارکہ میں 23 سالہ جد و جہد سے جس نے اس دین کو غالب کیا، شرک کفر اور شرک کا خاتمہ کیا اور اللہ کے دین کو جس نے غالب کیا، خطبہ حجۃ الوداع کے لیے 10 ہجری سے حضور تشریف لائے ہیں حج کی ادائیگی کے لیے، جو خطبہ ارشاد فرمایا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، جو دین آدم سے چلا تھا آج میں نے اس سے محمد مصطفیٰ پر مکمل کر دیا۔ اب قیامت تک نہ کسی نئے دین کی ضرورت ہے، نہ کسی پیغمبر کی ضرورت ہے، نہ کسی کوڈ آف لائف کی ضرورت ہے، نہ ضابطۂ حیات کی ضرورت ہے، نہ نظام حیات کی ضرورت ہے۔ اب قیامت تک نظام بھی یہی چلے گا، لیڈرشپ بھی محمد عربی کی چلے گا۔ اب قیامت تک نبوت مصطفیٰ کی رہے۔ یہ دونوں انگلیاں جوڑ کر رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ دیکھ رہے دونوں انگلیاں جڑی، یا رسول اللہ دیکھ رہے۔ حضور نے فرمایا آنا وسعت کفاتین، فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں میرا زمانہ نبوت اور قیامت کا دن اس طرح جڑے ہوئے، یعنی قیامت کے دن اور میری نبوت کے درمیان اتنا فرق بھی نہیں ہے جتنا فرق انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ قیامت کا 50,000 سال کا جو دن ہوگا وہ بھی نبوت مصطفیٰ کا زمانہ ہوگا۔ تو اللہ پاک نے حضور کی ذات پر دین مکمل کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہودی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور آپ کو کہنے لگا کہ تمہارے نبی علیہ السلام پر ایک آیت ایسی اتری ہے، اگر وہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی، ہمارے پیغمبر پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے اور ہم اس کو عید کے طور پر مناتے اس دن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس یہودی سے وہ کون سی آیت؟ اس نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 جو ابھی میں نے تلاوت کی، اس یہودی نے کہا تمہارے نبی علیہ السلام پر یہ آیت اتری ہے، اگر یہ آیت ہمارے نبی پر نازل ہوتی تو ہم اس کو بطور عید مناتے۔ آپ نے اس یہودی کے بندے کو پکڑ کر فرمایا کہ جب یہ آیت اتری رسول اللہ پر میں مسلمان کے پاس میں حضور کے پاس تھا، تم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو عید مناتے، ہمارا ایک تو میدان عرفات تھا، ذوالحجہ 9 ذوالحجہ تھی، اور دوسرا جمعے کا دن تھا، کہا ہمارے لیے تو پہلے ہی یوم عید۔ حضور علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا الجمعہ یوم العید، جمعہ عید کا دن ہے۔ آج کتنی برکتیں ہیں، اللہ نے 2 عیدیں جمع کر دی، اور ایک جگہ فرمایا سیدنا یہاں جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ تو اللہ کا کتنا کرم ہے مسلمانوں پر۔ ابھی مجھے ایک ٹیلی فون کال آئی، ایک آدمی کے پاس کھڑا ہو گیا تھا عید پڑھ لیا تو جمعے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا اس کو عادت سے پوچھو کہ عید کی نماز تو واجب ہے اور جمعہ فرض ہے، اور واجب کا درجہ فرض سے کم ہے، تو واجب کر لیا تو فرض کی چھٹی ہوگی۔ یعنی اس قسم کی تحریفات جو ہے یہ ساختہ چیزیں تیار کر کے دین کے اندر داخل کرنا فطرہ۔ تو اس اعتبار سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 نبات میں ہم کو آج چیزیں، ایک عید الاضحیٰ کی شکل میں اور ایک جمعے کے دن کی شکل میں۔ اب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے مکہ مکرمہ اس حج پر، تو 25 ذوالقعدہ کو حضور مدینہ طیبہ سے چلے اور 9 دن کا سفر طے کر کے 5 ذوالحجہ کو میرے آقا مکہ مکرمہ میں 1,40,000 1,24,000 بعض کتب میں 5 لاکھ 1,24,000 1,40,000 اور بعض میں ڈاکٹر امیر اللہ کے مطابق 5 لاکھ فرزندان اسلام کو ساتھ لے کر حج بیت اللہ کے ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل کیا۔ امام اسقلانی نے لکھا ہے، حضرت امام شافعی
کی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ حضور علیہ السلام نے ایک خطبہ مدانیہ پاک میں ارشاد فرمایا، ایک مینا میں دیا، کچھ اور چھوٹے چھوٹے خطبات دیے اور کچھ لوگوں نے سوالات پوچھے، حضور کے جوابات دیے، تو یہ سارے خطبات اس حج میں ملا کر ان کو خطبہ حجۃ الوداع یا حجۃ البلاغ کہا۔ اب یہ دلچسپ بات ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کہ آج دنیا کے اندر انسانی حقوق کے حوالے سے، فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے جو ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے یونائٹڈ نیشن کا، یہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ انسانوں کی جو فرائض کیا ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس حوالے سے۔ لیکن یہ کب بنا؟ 1948 دسمبر 10 1948 جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد دنیا میں تباہی آئی، اس کے بعد لیگ آف نیشنز وجود میں آئی، لیکن اس نے کچھ اصول اور ضابطے وضع کیے، لیکن پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی اور زیادہ تباہی مچی۔ اس کے بعد پھر دنیا کے تمام مل کر بیٹھے اور انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، اور پھر یونائٹڈ نیشن کے اس ادارے میں یہ ہیومن رائٹس کا ایک چارٹر تیار کیا گیا جو 30 سے 32 سیکشنز کے اوپر مشتمل ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے دین کو بطور نظام نہیں پڑھا، مگر نہ ہم اتنا پراؤڈ کرتے اس دین کی حقانیت اور فطرت پر کہ پوری دنیا کے دانشور مل کر جس ضابطے اور قانون کو بناتے ہیں، ڈرافٹ کرتے ہیں، پھر غلطیاں اس کی جو ہے کریکشن کرتے ہیں، پھر امینڈمنٹس کرتے ہیں، پھر ڈرافٹ کرتے ہیں، بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے، مختلف مراحل سے گزر کر سینکڑوں دماغ مل کر جس چیز کو فائنلائز کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے 1500 سال 1500 سال قبل میدان عرفات میں سرزمین مکہ پر ہمارے آقا بغیر کسی سیکٹری کی مدد کے، بغیر کسی کانسٹیٹیوشنل اسپیشلسٹ کی مدد سے، بغیر کسی لیگل ایکسپرٹ کی مدد سے، مصطفیٰ بغیر کتابوں کی تیاری سے، بغیر کسی پورے کونسل اور پینل کی تیاری سے، فی البدیع زبانی 52 سیکشنز کے اوپر مشتمل انسانیت کا اعلیٰ حقوق کا چارٹر پوری کائنات کا چارٹر۔ ابھی بھی آپ سبحان اللہ کا تو آپ بالکل اس جا کتنے تمام مل کر ہیومن رائٹس کا چارٹر تیار کریں تو رسول اللہ کی کوئی لیگل ٹیم نہیں سب کوئی ایکسپرٹ نہیں کہ ہم حضور نے بلایا اور کنسلٹ کر کے حضور نے یہ ڈیلیور کیا، نہیں، حضور علیہ السلام نے فی البدیع خطبے ارشاد فرمائے، اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے بچے اسٹوڈنٹ اور پڑھا لکھا طبقہ وہ کبھی ہیومن رائٹس کا چارٹر بھی پڑھے اور خطبہ حجۃ الوداع کے وہ سیکشن بھی پڑھے اور دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک زبان مبارک سے نکلنے والا لفظ کس قدر انٹرنیشنل قانون کی حیثیت کرتے ہیں اور کتنی اہمیت ہے اس میں۔ اور اس میں ایک بات میں بلکہ اس خطبے کا ذکر کرنے سے پہلے ایک بات سنتے ہیں، آج دنیا کے اندر گلوبلائزیشن کی بات ہوتی ہے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے the world has become global village due to scientific and technological revolution۔ پوری دنیا اب اس کی وجہ سے ایک سنتا ہوا سنتا ہوا دیہات ہو رہا ہے، انٹریکشن ہے، کمیونیکیشن ہے۔ اب لوگ گلوبلائزیشن کی بات کرتے ہیں، انٹرنیشنلزم کی بات کرتے ہیں، بین الاقوامیت کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے دنیا کو، پوری دنیا کو میں گلوبلائزیشن کی بات کس نے کی؟ سب سے پہلے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دلیل دے رہا ہوں، جب صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نصرت فرمایا، اس وقت مکہ مکرمہ کے چند سینکڑوں لوگ، ہزاروں بھی سینکڑوں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، نہ ہزاروں کا مجمع تھا، نہ
اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن اتنا کلیئر تھا کہ میں صرف مکہ مدینہ عرب کے لیے نہیں آیا، اللہ نے مجھے ایک عالمی نظام کی بنیاد کے لیے اللہ نے مبعوث کیا ہے کہ میں محمد پوری کائنات میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ سنیے، رسول اللہ نے اس مکہ میں ٹائٹل اختیار نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عرب کا ٹائٹل اختیار نہیں کیا، آپ نے ایڈریس کیا ورلڈ کو، آپ نے فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں، نہیں فرمایا اے مکے والوں، نہیں فرمایا اے عرب والوں، نہیں فرمایا اے قریشیوں، نہیں فرمایا اے ہاشمیوں، فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں۔ گویا مصطفیٰ جب صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر یہ اعلان کر رہے تھے تو میرا نبی 1,500 سال قبل پوری دنیا کو ایڈریس کر کے بتا رہا تھا میں محمد ساری کائنات کا نبی بن کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایڈریس کیا تو کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، سارے انشاءاللہ خدا کے سوا کوئی بندگی کے لائق، اللہ کے سوا کسی کی تاجوری، اللہ کے سوا کسی کی بادشاہ، اللہ کے سوا کسی کی حکمرانی، فرمایا ایک کلمے کا اقرار کر لو لوگو تفلحوا، پھر خدا دین اور دنیا کی کامیابیوں کا تاج تمہارے سر پہ سجا دے گا۔ بس ایک جملے کا اقرار کرو، پھر مشرق بھی تمہارا، مغرب بھی تمہارا، شمال بھی تمہارا، جنوب بھی تمہارا، بس پوری دنیا کو ایڈریس کیا۔ جبکہ چند لوگ تھے اور ابھی دعوت کا آغاز ہو رہا ہے، مگر مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے پکچر کتنی کلیئر تھی مستقبل کی کہ رسول اللہ ہمارے پوری دنیا سے ایڈریس کر کے گویا حضور اپنی نبوت کی کاملیت اور عالمگیریت کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اس وقت جب رسول اللہ نے یہ اعلان فرمایا، اس وقت دنیا میں دو بڑی سپر طاقتیں تھیں، ایران کی اور روم کی، اور ایک طرف حبشہ تھا۔ تو ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، جو سلطنت پاور میں آ جاتی دوسروں کو محکوم بنا لیتی۔ تو ایران، روم اور حبشہ یہ اس دور کے ورلڈ پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز تھے، انہی کے پاس طاقت کا، سیاست کا، اقتدار کا توازن انہی طاقتوں کے پاس تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کی لاکھوں میں کالونیز تھی، ان کے ہیڈ کوارٹرز تھے، ان کے پاس بہت سا مالی جو ہے وہ خزانہ تھا، مگر ان حالات میں میرا نبی کوہ صفا پر چڑھ کر کہہ رہا ہے کہ تمہاری بادشاہتیں جھوٹی ہے، خدا کی بادشاہت ساری بادشاہتوں سے اونچی۔ حضور ان کو ارشاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جب یہ 13 سال حضور نے مکہ مکرمہ میں اس کے لیے جدوجہد فرمائی، حضور کے ساتھیوں پر طرح طرح کے ظلم سے ہوئے، انہوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑی، جگیریں چھوڑی، باغات چھوڑے، بزنس چھوڑے، دربار چھوڑا، کبھی حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، کبھی مدینہ طیبہ کی طرف، حتیٰ کہ رسول اللہ کو خود اپنا وطن چھوڑنا پڑا اس دین کو غالب اور نافذ کرنے کے لیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ہفتہ کو جا کر آخری ہفتہ اس دین کو غالب کرنے کی کوشش فرمائی۔ صرف یہ نہیں کہ ہم جس طرح دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مسلمان غالب آ جائے، تو دعا سے آگے تو ہم کچھ کرتے نہیں۔ رسول اللہ کی دعا ہم سب سے زیادہ، بلکہ سارے نبیوں سے زیادہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ رسول نے خالی دعا نہیں فرمائی، رسول نے ہیومن بیسس کے اوپر آخری درجے پر جا کر رسول نے اسٹرگل فرمائی۔ ایک درجہ وہ بھی آیا کہ ابو طالب آ گئے، بڑی مزاحمت کی ہے کفار مکہ مشرکین کے سامنے، میرے بیٹے میری کندھوں پر زیادہ بوجھ نہ ڈال، قربان چاہیے مصطفیٰ کی آئیڈیالوجی پر۔ حضور نے فرمایا چچا میں اس دین کو غالب اور نافذ کرنے کے لیے آخری حد تک جاؤں گا، یہاں تک کہ یا تو میں اس دین کو غالب کر دوں گا یا میں اپنی جان خدا کی راہ قربان کر دوں گا۔ اور پھر جب رسول اللہ تشریف آئے کہ 10 ہجری کو جب الوداع کے لیے،
تو جس مکہ سے حضور نے ہجرت فرمائی تو رات کی تاریکی میں دشمن تلواریں لے کر گھر کا محاصرہ کے لیے کھڑا ہے، اور حضرت ابو بکر کو اور عامر بن فضیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر حضور نکلے۔ 8 ہجری کو حضور یکم ہجری کو نکلے ہیں، 8 سال کے بعد اسی مکہ میں مصطفیٰ داخل ہوئے تو 10,000 غلاموں کے ساتھ فاتح مکہ بنا۔ پھر مزید 2 سال کے بعد حضور حجۃ الوداع کے لیے تشریف لائے ہیں، تو جس مکے سے رات کی تاریکی میں گزرے تھے، آج اپنی ناکہ پر حضور جب یہ خطبہ دے رہے تھے تو تصور کریں 1,40,000 کا مجمع مصطفیٰ کا خطبہ سن رہا۔ اس میں حضور نے دنیا کو ایک نیا ورلڈ آرڈر دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کل شیء، پہلے یہ جملہ فرمایا ان الزمان قد استطاع كهيئته یوم خلق السماوات والارض، فرمایا اللہ نے جب سے زمین و آسمان بنائے ہیں، زمانہ گردش کرتے کرتے جس مقام پر آیا تھا اس کا ایک سرکل ختم ہو گیا ہے، آج سے نئے سرکل کا آغاز ہو رہا ہے۔ پتہ چلا کہ دور قدیم کا حضور نے اعلان کیا، دور قدیم کا خاتمہ کر رہا ہوں، اور محمد دور جدید کا آغاز کر رہا ہوں، دور جدید کا آغاز کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد حضور جب دور جدید کا آغاز ہوتا ہے تو پھر پچھلے اصول، ضابطے، قانون، آئین وہ پھر ایبروگیٹ ہوتے ہیں، رپیل ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نے یہ اعلان کیا تو میں لوگوں کل شیء من امر الجاہلیہ موصول تحت قدمی، آج میں اس 1,40,000 کے مجمع کے سامنے زمانہ جاہلیت کا ہر دستور، ہر ضابطہ، ہر آئین، ہر قانون اپنے قدموں کے نیچے مشل کر آج کے بعد میں خدا کے قانون کی بالادستی کا محمد اعلان کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھ حضور نے فرمایا پہلے جو خون بہا کی جنگیں تھیں، اِنَّا مِنْكُمْ رَمِيمٌ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمِي، ہر پہلے قتل جو ہوتے اور نہ حق جنگیں ہوتی، اس قانون اور ضابطے میں آپ اپنے قدموں کے نیچے مسلطا ہوں۔ اِنَّا مِنْكُمْ رِبَانٌ مَوْضُوعٌ، مصطفیٰ نے کہا آج میں انٹرسٹ بیس اکانومی کی، انٹرسٹ بیس اکانومی، سود کے اوپر مبنی معیشت کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں، اور اسلامک اکنامک سسٹم کے اجرا کا مصطفیٰ نے فرمایا میں اعلان کرتا ہوں۔ تو ایسا اکنامک سسٹم جو سود کے اوپر مبنی ہے، حضور نے اس کے خاتمے کا اعلان کیا، اور فرمایا سب سے پہلے میں میرے چچا عباس نے جن لوگوں کو سود پر پیسے دے رکھے، میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ اصل زر واپس کریں گے، جو ایڈیشنل سود ہے، انٹرسٹ ہے، میں آج اس کے حرام ہونے کا اعلان کر رہا ہوں۔ وہ قرآن کی آیتیں بھی تھیں، حضور کے شراب بھی تھے، ان کے حرام ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے میرے چچا عباس نے جن لوگوں کو پیسے دیے ہیں اصل زر واپس دیں گے، کیونکہ مصطفیٰ نے تو ہر کام میں نمونہ اپنی ذات اور اپنے گھرانے کو پیش کیا۔ دنیا ایک تانا دیتی ہے مسلمان ریجن ہے، قدامت پسند ہے، دورے تاریکی میں رہتے ہیں، اور آج کی اصطلاح انلائٹنڈ ماڈریشن، یہ بڑی آپ نے سنی ہے، انلائٹنڈ ماڈریشن، جدید روشن خیالی۔ ہمارے سابق صدر صاحب بڑا اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے رہے، انلائٹنڈ ماڈریشن، اس کا آغاز یعنی روشن خیالی، روشن خیالی، دور علم کہتے ہیں، اس کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ میں شاید اپنی بات کروں یا کسی مسلمان اسکالر کی بات کروں تو شاید اس میں یہ تصور کرے کہ یہ جانبداری ہے یا اسلام سے محبت کی وجہ سے۔ سنیے، ویسٹرن ورلڈ کے جو اورنٹیلسٹ ہیں، مستشرقین ہیں،
اسکالرز ہیں، ریسرچرز ہیں، محققین ہیں، مؤلفین ہیں، مصنفین ہیں، انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ، پوری ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو روشن خیالی کا دور ہے، جو پیریڈ آف نالج ہے، دور علم ہے، اس کا آغاز کہتے ہیں کہ فرینچ ریولوشن کے بعد ہوا۔ فرینچ ریولوشن کب آیا؟ 18ویں صدی کے آخر میں آیا، انقلاب فرانس۔ انقلاب فرانس کے بعد دنیا سے بادشاہت کا خاتمہ ہوا۔ انقلاب فرانس کے بعد اسٹیٹ اور چرچ جدا ہوئے۔ انقلاب فرانس کے بعد تھیوکریسی کی جو ایک سپرمیسی تھی اسے بغاوت کر دی کہ پولیٹیکل سسٹم سیپریٹ چلے گا، چرچ سیپریٹ چلے گا، ریلیجن سیپریٹ رہے گا، سیاسی نظام سیپریٹ رہے گا۔ بادشاہت کا خاتمہ ہوا، چرچ سے آزادی ملی، اور اس سے پہلے کسی مغربی محقق کو کی کتاب اٹھا کر پڑھے، کسی مصنف کو پڑھے، اپنے دور کو ڈارک ایجز، زمانہ تاریکی شمار کرے گا کہ یہ زمانہ تاریکی تھا، اور فرینچ ریولوشن کے بعد دور جدید اور دور علم کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، مصطفیٰ نے 1500 سال پہلے اعلان کیا کہ آج میدان عرفات میں میں محمد تاریکی کے دور کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں، اور محمد دور علم کا آغاز کرتا ہوں۔ میں جاہلیت کا خاتمہ کرتا ہوں، کفر کی، شرک کی، کسی کی قتلوں کی، ہر چیز کی، پرانے ضابطوں کی، اور پورے دور جاہلیت کو کہ سسٹم کو ابالش کرتا ہوں، اور ایک نئی تہذیب، ایک نیا تمدن، اور ایک نئی سوچ، ایک نیا دور علم، وہ میں عطا کرتا ہوں۔ مگر فرق سمجھ لیجیے، ایک جوہری فرق ہے اس کے درمیان۔ وہ جوہری فرق یہ ہے کہ جو مغربی جمہوریت ہے اس میں پارلیمنٹ ایک فیصلہ دیتی ہے، میجارٹی کے ساتھ پارلیمنٹ کوئی بھی فیصلہ دے دے، آپ دیکھتے ہیں ایسے ایسے فیصلے بھی ہوتے ہیں دنیا کے اندر، ایسے ایسے قوانین بن جاتے ہیں، پارلیمنٹ پاس کرتی ہے، پھر ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے یہ اپروول کے بعد وہ جو ہے ایکٹ بن جاتا ہے۔ بظاہر انسانی عقل اس کو تسلیم کرنے کی تیار نہیں کہ یہ کیسا قانون پاس ہو گیا، لیکن چونکہ ایک پیٹرن ہے کہ میجارٹی اس کو کر رہی ہے، اللہ پاک نے سورہ المائدہ کے اندر فرمایا، اے نبی جو نظام آپ نے دینا ہے اس میں صرف میجارٹی کو نہیں دیکھنا، الیکم بینہم بما انزل اللہ، فرمایا ان کے درمیان وہ فیصلہ کرنا ہے جو تیرے رب نے نازل فرمایا۔ تو صرف سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ کو، سوسائٹی کی خواہشات کو پیش نظر نہیں رکھنا، ریکوائرمنٹ کو پیش نظر رکھنا، مگر صرف خواہشات کو نہیں، خواہشات جہاں وہی سے ٹکرائیں گی وہ خواہش سوسائٹی کے پیچھے چلی جائے گی اور وہی کی بات تصویر ہوگی۔ فرمایا منافق تبع اہواءہم، ان کی خالی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا کہ ہماری یہ ضرورت ہے، کہا جہاں ان کی خواہش قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی ان کی خواہش کا احترام کرنا، جہاں قرآن اور سنت سے ٹکرائے گی خواہش کو چھوڑ دینا، کہنا میرے رب کا یہ فیصلہ ہے، میں محمد کو کروں گا جو رب چاہتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اس وقت 52 سیکشنز کے اوپر مشتمل ہیومن رائٹس کا یہ چارٹر دیا خطبہ حجۃ الوداع، اور 1500 سال گزر گیا، جوم جائیے اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ آج تک سلامت، ایک ایک لفظ، 52 سیکشنز کے اوپر مبنی ہیومن رائٹس چارٹر بالکل آج ایگزیکٹ حالت میں جو حضور نے ارشاد فرمایا اور صحابہ نے اس کو آگے لکھا اور اگلی نسلوں تک پہنچایا وہ موجود ہے، اور مجمع ہے 1 لاکھ کا، اور حضور ایک نیا ضابطہ، ایک نیا قانون دے رہے ہیں، اور میں نے کہا ہیومن رائٹس بہت اچھا ہے، پولیٹیکل اسمبلی یہ یونائٹڈ نیشن کا بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پڑھیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ بہت سے زمانوں نے مل کر جو نتیجہ نکالا ہے، کیونکہ وہ انسانی سوچ ہے، اس کے اندر پھر بھی کمزوری کا شائبہ ہے، مگر جو مصطفیٰ نے دیا ہے اس کے اندر کمزوری کا
یہ وحی مطلوب ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وحی غیر مطلوب ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ حدیث ہے، سنت ہے، پھر قرآن میں بہت ساری چیزیں ہیں، قرآن میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال زندہ مثال حضور علیہ السلام نے اپنی زوجہ مقدسہ سے فرمایا کوئی بات نہیں، تو انہوں نے دوسری زوجہ کو بتا دی۔ جب دوسری زوجہ کو بتا دی تو حضور علیہ السلام کے پاس گئے اور فرمایا کہ یہ اس بات کا ہمیں پتہ چلا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے؟ اب قرآن کے اندر جو لفظ آتے ہیں حضور نے فرمایا نبعنی العلیم الخبیر، مجھے اس رب نے بتایا ہے جو علیم بھی ہے، جو باخبر بھی ہے، اس رب نے بتایا ہے جو عالم بھی ہے اور باخبر بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، اس نے بتایا۔ اب وہ بات کیا ہے وہ قرآن کی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ نے جو حضور پر وہ بات نازل کی قرآن کا حصہ تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب ان دونوں میں فرق کرنا پڑے گا، اور حضور کی زبان سے جو بھی لفظ نکلا ہے وہ خدا کی منشا کے خلاف نہیں نکلا، خدا نے چاہا ہے مصطفیٰ کے لب ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور بول پڑے اور اللہ نے اس کے اوپر جو ہے کوئی تحقیق نازل نہیں کی، اس کو اللہ پاک نے منسوخ قرار نہیں دیا، چنانچہ منسوخ قرار نہ دینے کی وجہ سے مصطفیٰ کے لب سے نکلنے والا وہ جملہ بھی قانون کا اور شریعت کا ایسا بن جاتا ہے۔ اب اس خطبہ ملا کے اندر حضور نے ایک اور بات ارشاد فرمائی جو میں آج کے ایک بات یہ ذہن میں رکھنے جو آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 پڑھی، یہ 9 سے 10 ہجری کو جمعے کا دن تھا، جس طرح آج جمعے کا دن تھا۔ رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا جمعے کا دن تھا اور وہاں یہ آیت کریمہ جمعہ کی نماز کے بعد نازل ہوئی، تو میں نے مناسبت اور مطابقت یہ سمجھی کہ آج 10 الحجہ بھی ہے، جمعے کا دن بھی ہے، تو مصطفیٰ کی ذات پر یہ آیت نازل ہوئی، تو اسی آیت کو آج کی گفتگو کا موضوع بنا کر ہم اس سے ہدایت کا سامان حاصل کرتے ہیں۔ تو ساری گفتگو کا جو خلاصہ نچوڑ ہے جس پر میں لا رہا ہوں وہ یہ کہ حضور نے اس نے یہ ارشاد فرمایا ہم کو، اب حضور جو ایڈریس کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑے مجموعے سے کر رہے ہیں، اور شاید میں کسی تقریر میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا تھا، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ کا مجمع حضور کا ایک ایک لفظ جس طرح پہلی صف میں موجود شخص ہو رہا تھا، اسی طرح اس مجمع کا آخری شخص بھی حضور کا ایک ایک لفظ ہو رہا تھا۔ حضور نے نسل، قومیت، رنگ، یہ سارے امتیازات، the discrimination on the basis of color, nation, tribe, nationalism, any kind of discrimination، اس کے خاتمے کا اعلان یوں کیا حضور نے، فرمایا لوگوں سن لو، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، آج کے بعد کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا معیار فقط ایک ہے، الا بالتقوی، جو جتنا خدا سے ڈرتا ہے وہ اتنا زیادہ عزت ہے۔ رنگ چٹا اور برا ہونا حضور نے فرمایا کوئی فضیلت کا معیار نہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے جب حضور یہ خطاب کر رہے تھے تو 1,40,000 کے مجمع میں عربی تھے، اور عربی سارے گورے ہیں، سرخ اور سفید رنگ والے، 1,40,000 کے مجمع میں سارے ہی گورے تھے، مگر جب مصطفیٰ نے کہا کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اس پورے مجمع میں فقط ایک کالا بلال رکھا ہوا، فقط ایک کالا بلال رکھا ہوا، مگر مصطفیٰ ضابطہ قیامت تک کے لیے دے رہے تھے۔ I admit the greatness of Martin Luther King, who struggled for the equality of human beings, but the world has to admit the fact that first time in human history the walls
لیکن دنیا یہ بھی تو دیکھے کہ 1500 سال پہلے 1.5 لاکھ گورے بیٹھے ہیں اور ایک کالا بلال بیٹھا ہے، اور مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے جو جتنا خدا سے ڈرتا ہے وہ اتنا زیادہ عزت والا۔ ابو لہب کیوں کہا جاتا ہے؟ جس طرح انگارہ سرخ ہوتا ہے انگارہ، اس طرح اس کے گال سرخ تھے، دہتا والا انگارہ، سرخ گالوں والا، سرخ بھی ہے، سفید بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، سردار بھی ہے، مکی بھی ہے، قریشی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، رسول اللہ کا سنا چچا بھی ہے۔ ساری فضیلتیں دری کی دری رہ گئی، ان کے اندر ایمان نہیں تھا، ایمان نہیں تھا۔ گستاخی کا اشارہ کیا مصطفیٰ کی طرف، خدا کی غیرت بول اٹھی، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس مصطفیٰ کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کے ہاتھ میں اپنا اس ابو جہل کو خدا نے دوزخ کی آگ کا ایندھن بنایا، اور جو حبشے کے مزاروں میں کل تک بکتا تھا محمد کی غلامی کی وجہ سے کعبے کی چھت پر چڑھ کر آزاد کرتا۔ یہ مصطفیٰ کی نبوت کا فیضان تھا جو میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ حضور یہ فرمایا کسی عربی مجمی پر کوئی فضیلت نہیں، العربیہ العربیہ، یہ نعرہ اسلام کا نہیں ہے، الاسلامیہ کا نعرہ، الانسانیہ کا نعرہ ہے اسلام کا۔ تو حضور نے جب یہ فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر، وہ 3 اجمی تھے، روم سے آنے والے حضرت سہیل، ایران سے آنے والے حضرت سلیمان، اور حبشہ سے آنے والا بلال، باقی تو سارے عربی تھے۔ اور کہا آتا تھا، وہ فرمایا کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری زبان پذیر مادی عزتوں کے خود آج باش کر رہا ہے، اور عزت کا ایک بھی معنی دے رہا ہے کہ جس کا رنگ چاہے کالا ہو، کافی چھوٹا ہو، رنگ کا چیرا ہو، شاید بڑا ہی کھانا ہو، لیکن جس کے دل میں جتنا خدا کا خوف ہے، خدا بھی عزت کرتا ہے، مصطفیٰ بھی عزت کرتا ہے، خدا کے فرشتے بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ اور پھر اختتام پر درس کر رہا حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، بولو اے پیچھے تک آواز ہے۔ اب حضور علیہ السلام اتنے آخری یہ خطاب تھا حضور کا تمام صحابہ سے، بعد میں حضور نے مدینہ طیبہ کر دیا، لیکن ایک 40 ہزار کے مدینے سے دوبارہ حضور نے اس طرح ایڈریس نہیں کیا۔ حضور نے نہیں فرمایا یا ایھا المؤمنون، اے مومنو، حضور نے نہیں فرمایا یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، نہیں، حضور نے پوری ورلڈ پر ایڈریس کرتے ہوئے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، بولو اے، یہ اتنی میں بڑی بات آگے عرض کر رہا ہوں، یہ جتنا بھی آج ہنگامہ ہے ان لوگوں کی طرف سے جو اسلام کی ایک نیرو ڈیفینیشن دے کر سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم کو مارنا یا خون بہانا یہ بڑی عبادت ہے اور بڑی یہ نیکی ہے، اللہ کے رسول کا یہ ارشاد کرو، حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان دماءکم واموالکم وانفسکم حرام علیکم الی ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اے لوگو، دوبارہ تمہاری مال، تمہاری جانیں، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے اس طرح حرام ہے، اس طرح حرام ہے جس طرح حرام سے مراد ہے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، ان کے احترام کرنا چاہیے، جس طرح کہا آج ذی الحجہ کا دن عزت والا ہے، جس طرح یہ ذی الحجہ کا مہینہ عزت والا ہے، اور جس طرح یہ شہر مکہ عزت والا ہے۔ کوئی مسلمان مکہ کی بےعزتی کا سوچ سکتا؟ بولو نا بھائی، نہیں سوچ سکتا۔ حضور نے فرمایا جس طرح مکہ کی عزت ہے، جس طرح جو یہ ذی الحجہ کے مہینے کی عزت ہے، اسی طرح کی انسانی جان کی بھی عزت ہے۔ یہ نہیں فرمایا مومن کی، مسلمان کی، انسانی جان کی بات ہے، چاہے وہ جان مسلمان کی ہو، چاہے وہ جان یہودی کی ہو، چاہے وہ جان عیسائی کی ہو، چاہے وہ جان ہندو کی ہو، چاہے وہ جان پارسی کی ہو، انسانی جان کی بات مصطفیٰ نے کی۔ یہ طرح براڈ ویژن تھا، کہا کہ اس طرح عزت اور حرمت والے ہیں جس طرح یہ شہر، یہ مہینہ اور یہ شہر مکہ، اور ایک مقام پر حضور
تو جو مسجدوں میں بم بلاس کرتے ہیں، سول آبادیوں پر اٹیک کرتے ہیں، بازاروں میں دھماکے کرتے ہیں، وہ کون سا دین ہے مجھے بتاؤ؟ وہ کون سا نظام ہے؟ وہ سراسر شر ہے، وہ کفر ہے، وہ رسول اللہ کے دین سے برات ہے، کیونکہ مصطفیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ کعبہ ساری عزتوں سے زیادہ عزت کا مالک ہے، مگر اے کعبہ تیری عزت سے مومن کی عزت زیادہ، اے کعبہ تیری عزت سے مسلمان کی عزت زیادہ، حضور فرما رہے ہیں کہ انسان کی عزت زیادہ ہے۔ ایسا ہے دین جو صرف مارنے مرانے اور قتل و غارت کرنے اور خون ریزی اور دھماکے اور انسانوں کو اڑانے کا وہ دین نہیں، وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی اسلام does not allow any kind of extremism, radicalism, fanaticism and terrorism. Islam is the demonstrator of peace, knowledge and enlightened moderation. لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہاں اگر بات کریں تو صحیح نہ کہ اسلام کی بیسک فلسفی کیا ہے، کوڈ آف لائف کیا ہے، نظام حیات کیا ہے۔ چند پسند لوگوں کی وجہ سے پورے عالم اسلام کی پکچر دنیا کے سامنے دھندلی ہو گئی، اور پھر پسند عناصر اس کو ہوا دے کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ وہ اسلام میں نے ابھی بات عید پر کی جو اپنے نبی کا ذکر تو قرآن میں 4 بار کرے نام لے کر، اور ابراہیم کا ذکر 70 مرتبہ کرے، جو اپنے نبی کا ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ اور مسیح احمد سے 1 مرتبہ کرے، اور حضرت عیسیٰ کا 59 ٹائم کرے، جو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام لے کر 4 مرتبہ محمد سے 1 مرتبہ احمد سے کرے، اور حضرت موسیٰ کا ذکر 135 مرتبہ اور 36 مرتبہ، اس سے زیادہ خوبصورت وسیع ظرف وسیع مشرق نظام قرآن کس کا ہو سکتا ہے؟ یقین کر لیجئے اسلام سے خوبصورت کوئی نظام حیات نہیں ہے۔ یہ وہ ہے جو پوری دنیا کے ظلم، ناانصافی، انتہا پسندی، دہشت گردی، زندہ مائیت اور نسل پرستی کے خطوں کو ختم کر کے ایک لا الہ الا اللہ تفلحون ایک جھنڈے کے نیچے لے کر آتا ہے کہ ساری بادشاہوں سے بڑی بادشاہ میرے رب۔ اس وجہ سے آج کے دن کا 2 عیدیں تھیں، جمعۃ المبارک بھی ہو گئی، الاضحیٰ بھی، تو یہ رسول اللہ کا میسج میں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا تھا۔ میں پورے یقین اور وثوق، علم اور ایمان کی پوری قوت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردی، انتہا پسندی اور یہ ظلم و ستم یہ اسلام سے اس کا دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اسلام علم کا، امن کا، تہذیب کا ایک دین ہے، ایک نظام حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی اسلام کو پریزنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے